ماشاء اللہ. بزرگ فرماتے ہیں لیس من تاب خوفا. بھیجا تھا نا ایک شخص نے، بڑا پیارا نوٹ مجھے بھیجا، شاید اسی مقام کے لیے بھیجا ہوگا. لیس من خافا، لیس من تاب خوفا کمن تاب حیاء، ولیس من خاف تاب حیاء کمن تاب حبا. تو یہ یعنی اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ وہ شخص جو توبہ کرتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، ڈرتے ہوئے. لیس من خافا، لیس من تاب خوفا کمن تاب حیاء. فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے جس نے توبہ کی اس کا مقام ویسا نہیں ہے جیسا کہ اللہ سے حیا کرتے ہوئے جو توبہ کرے. اور آگے فرماتے ہیں لیس من تاب حیاء کمن تاب حبا، کہ جو حیا کی وجہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے حیا کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے، اس کا وہ مقام نہیں ہے جو اللہ کی محبت میں توبہ کرتا ہے. اچھا، یہ تو ہوا ایک عمومی ظاہراً یہ قول کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بھی توبہ ہوتی ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا ڈیپلی اس کو دیکھیں تو تینوں چیزوں میں خوف ہی ہے. اگر جہنم کا خوف ہے تو وہ عام خوف ہے جس کو لوگ خوف خدا کہتے ہیں. ابھی خوف خدا کرو یار، اللہ سے ڈرو بھائی، اللہ کو حساب دینا ہے. یعنی سزا سے بچنے کے لیے، سزا سے بچنے کے لیے جو بندہ اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے اور خوف کرتا ہے، وہ گویا اللہ کے یعنی سزا سے بچنے کے لیے اس کو لوگ خوف خدا کہہ دیتے ہیں کہ خوف خدا کرو بھائی، تم کو سزا ہوگی، ورنہ اللہ سے ڈرو. کیا مطلب؟ اللہ ورنہ سزا دے گا، اگر تم کو اس نے پکڑا تو پھر سزا دے گا. تو یہ خوف ہوا سزا کا. اچھا، دوسرا خوف کیا؟ وہ حیا کا خوف ہے کہ بعض اوقات سزا کا ڈر نہیں ہوتا لیکن وہ ایک جھجک ہوتی ہے، ہیبت ہوتی ہے. کہ مثال کے طور پر سانپ ہے، سانپ سے بھی انسان خوف کرتا ہے، اور استاد ہے، استاد سے بھی خوف کرتا ہے. اگر شفیق استاد ہے اس سے بھی خوف کرتا ہے، اس کی ہیبت کی وجہ سے. تو سانپ کا خوف الگ ہے کہ وہ کاٹ لے گا، ڈس لے گا، نقصان پہنچائے گا. تو نقصان سے بچنے کے لیے جو وہ پریکاشنز اختیار کرے گا اس کو بھی خوف کہتے ہیں. اور جو ہیبت کی وجہ سے انسان خوف کرتا ہے اس کو حیا کہتے ہیں. اور تیسرا بھی خوف ہے، وہ محبت کا خوف ہے کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کی فہرست سے میرا نام نکال دے گا، مجھ سے پھر نظر محبت نہیں ڈالے گا، مجھ پہ نظر محبت نہیں ڈالے گا. تینوں میں خوف ہی آئے.